رودابا ایک چھوٹے سے گاؤں کی معصوم سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں زندگی کے چھوٹے چھوٹے خواب سمائے ہوئے تھے۔ وہ ایک خوش مزاج اور سادہ سی لڑکی تھی جو اپنے چھوٹے سے کچے گھر میں اپنی ماں اور دو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی دنیا گاؤں کی گلیوں، کھیتوں اور رات کے وقت تارے دیکھنے کے خوابوں تک ہی محدود تھی۔ لیکن تقدیر ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے خاندان کی انا بچانے کے لیے ایک فیصلہ کیا اور رودابا کو ونی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس کے معصوم چہرے پر حیرانی اور آنکھوں میں خوف تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اس نے اپنی تقدیر کو خاموشی سے قبول کر لیا کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ گاؤں کی اس خاموش سی لڑکی کی شادی زاران خان زادہ سے کر دی گئی۔ زاران ایک سردار خاندان کا وارث تھا جو اپنی مغرور اور سخت مزاج شخصیت کے لیے مشہور تھا۔ زاران کا بچپن مشکلات اور تنہائیوں میں گزرا تھا جس نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ اس کے والد کی سختی اور اپنی ماں کی بے بسی دیکھ کر وہ ایسا انسان بن گیا تھا جو جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو اہمیت نہیں دی تھی اور اپنے نکاح کو محض ایک خاندان کی مجبوری سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اس کے نزدیک رودابا بھی ایک زنجیر تھی جو اسے باندھ کر رکھے گی، اور اسی لیے اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو کبھی نہیں اپنائے گا۔ نکاح کے بعد زاران نے رودابا کو اپنے محل کے ایک پرانے سرد اور اندھیرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ وہ اس کے قریب جانا تو دور، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ زاران نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ رودابا کو محل کی صفائی کے کام پر لگا دیا جائے اور یہی اس کی سزا ہوگی۔ رودابا، جس کی زندگی میں پہلے ہی مشکلات تھی، اب اس سرد محل میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دن رات کام کرتی لیکن کبھی کسی سے شکایت نہ کرتی۔ اس کی معصومیت اور خاموشی ہر کسی کا دل نرم کر دیتی، لیکن زاران پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب گہری خاموشی تھی اور محل میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، رودابا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر غور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اچانک زاران اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ہوا۔ جب اس کی نظر محل کے باغیچے میں چلتی ہوئی رودابا پر پڑی، وہ اس کی معصومیت کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو سخت رکھتے ہوئے خود کو یاد دلاتا رہا کہ یہ لڑکی صرف ایک مجبوری ہے۔ اس نے اپنی نظریں ہٹائیں اور خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ دوسری طرف رودابا کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اور درد کا امتزاج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاران اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل میں اس کی عزت تھی۔ وہ کبھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زاران بھی اپنی جگہ پر مجبور تھا۔ وہ اکثر راتوں میں اپنے دل سے باتیں کرتی، اپنی ماں سے باتیں کرتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اسے صبر عطا کرے۔ کچھ دنوں بعد رودابا کی محنت اور اس کی خاموش شخصیت نے محل کے ملازمین کا دل جیت لیا۔ وہ سب اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن زاران ہمیشہ سرد اور دور رہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتا اور کبھی رودابا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کی معصومیت اور صبر کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اس کا غرور اسے معافی مانگنے سے روک رہا تھا۔ ایک دن زاران کے والد کے پرانے دوست محل میں آئے اور زاران سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ یہ سن کر زاران کو غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنے نہیں دے گا، چاہے وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ رودابا، جو ہمیشہ زاران کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے دعا کرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ زاران کم از کم اسے ایک انسان کی طرح دیکھے، لیکن زاران کا غرور اور ماضی کے زخم اسے اس کی طرح بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ زاران کو یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ رودابا کی خاموشی اور صبر میں کتنا بڑا راز چھپا ہے۔ آخرکار ایک رات زاران نے فیصلہ کیا کہ وہ رودابا کو آزاد کر دے گا، لیکن جب وہ اس کے کمرے میں گیا اور اس کی معصومیت کو قریب سے دیکھا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رودابا صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اسے مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن کیا زاران اپنے غرور اور ماضی کی زنجیروں کو توڑ کر اس محبت کو قبول کر سکے گا؟
یہ وہ سوال تھا جو زاران کے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ رودابا کی زندگی اب اس حویلی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جہاں وہ ایک قیدی کی طرح دن رات کام میں مصروف رہتی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر حویلی کی صفائی شروع کر دیتی، پھر کچن کے کاموں میں لگ جاتی۔ دن بھر کی محنت کے بعد رات کو وہ تھک ہار کر اپنے چھوٹے سے تاریک کمرے میں واپس آتی، جہاں وہ اپنے دکھوں کو خود سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتی۔ حویلی کے ملازمین جو شروع میں اس سے اجنبی تھے، آہستہ آہستہ اس کی معصومیت اور خاموشی کے معترف ہونے لگے۔ ان کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور ہمدردی بڑھنے لگی، لیکن زاران کے خوف کے سبب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ رودابا کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ جلنے کے نشان، جنہیں وہ ہمیشہ اپنے کپڑوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی، ان سب کے لیے ایک معمہ بن گئے تھے۔ حویلی کے لوگ اکثر سرگوشیاں کرتے کہ آخر یہ لڑکی کس قدر ظلم سہ کر یہاں تک پہنچی ہے، لیکن زاران کی موجودگی میں کوئی بھی اس معاملے پر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ زاران کے حکم کے مطابق رودابا کو صرف کام کرنے کی اجازت تھی اور باقی وقت اسے اپنے کمرے میں قید رہنا پڑتا تھا۔ رودابا کا کمرہ، جو حویلی کے پچھلے حصے میں تھا، چھوٹا اور تاریک تھا۔ ایک پرانی چارپائی، ایک ٹوٹا ہوا آئینہ اور ایک کونے میں رکھا ہوا دیے کا کھوکھلا سا روشن دان، یہ سب اس کے کمرے کا کل اثاثہ تھا۔ لیکن اس کمرے کے باوجود رودابا نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ وہ دن بھر کی تھکن اور اپنے دل میں چھپے درد کو ایک ساتھ برداشت کرتی اور رات کو خاموشی سے دعائیں کرتی کہ اللہ اسے صبر عطا کرے۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے اکثر رو دیا کرتی، لیکن اس نے اپنے آنسو کبھی کسی کو نہیں دکھائے۔ زاران، جو ہمیشہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا، اس نے کبھی رودابا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے لیے رودابا ایک مجبوری تھی جسے اس نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن دل سے کبھی اپنایا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ رودابا کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے اندر موجود غرور اور سختی اسے یہ تسلیم کرنے نہیں دیتی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ وہ اکثر حویلی میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا، لیکن رودابا کی موجودگی کو نظر انداز کرتا۔ ایک دن جب زاران نے کچن میں اپنے ملازمین کو رودابا کی تعریف کرتے سنا تو اسے عجیب سا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ رودابا ان سب کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہے، لیکن وہ خود کو اس سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک سخت لہجے میں کہا، یہ سب فضول باتیں بند کرو، اس گھر میں کام کرنے والے کو اس کی حیثیت یاد رہنی چاہیے۔ ملازمین زاران کی سختی سے ڈر کر چپ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں رودابا کے لیے ہمدردی کم نہ ہوئی۔ رودابا کے جسم پر موجود نشان اور اس کی خاموشی نے حویلی کے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ کئی لوگ سوچتے تھے کہ شاید اس کے ماضی میں کچھ بہت برا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا جو کسی طوفان کی کہانی سناتا تھا، لیکن زاران کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی اس سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حویلی میں ایک پرانی ملازمہ، جسے سب بی بی جان کہتے تھے، اکثر سوچتی تھی کہ یہ معصوم لڑکی کتنے ظلم سہ کر یہاں تک پہنچی ہے۔ بی بی جان نے کئی بار زاران سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زاران کا سخت رویہ انہیں خاموش کر دیتا۔ ایک رات جب رودابا اپنے کمرے میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی، بی بی جان اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ رودابا نے ان کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف سر ہلا دیا۔ بی بی جان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رودابا کے زخم صرف جسم پر نہیں بلکہ اس کے دل پر بھی گہرے ہیں۔ زاران، جو ہمیشہ سخت اور مغرور نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی تنہا تھا۔ وہ رات کے وقت اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتا، جہاں رودابا اپنی خاموش دنیا میں کھوئی ہوئی ہوتی۔ اس کی معصومیت کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو یہ ماننے نہیں دیتا تھا کہ شاید اس نے غلطی کی ہے۔ زاران کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا، لیکن وہ اسے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندر کی سختی کمزور پڑے۔ رودابا کے لیے یہ خاموش اذیت ہر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس حویلی سے نکل جائے، لیکن اسے اپنے بھائیوں اور ماں کا خیال آتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی قربانی ان کے لیے تھی اور وہ اپنی تقدیر کو قبول کر چکی تھی، لیکن اس کی خاموشی اور معصومیت نے حویلی کے ہر کونے میں ایک کہانی چھوڑ دی تھی جو سب کو حیران کرتی تھی، لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکال سکتا تھا۔
رات کا سکوت پورے محل پر چھایا ہوا تھا۔ زاران اپنی عادت کے مطابق حویلی میں ٹہل رہا تھا۔ وہ اکثر رات کے وقت تنہائی میں گھومتا، اپنے خیالات میں گم رہتا اور زندگی کی الجھنوں سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ اس رات بھی اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، جیسے کوئی اندر سے اسے پکار رہا ہو۔ کوئی ایسی کیفیت تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ حویلی کے کمرے اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے رودابہ کے کمرے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ یہ آواز دل دہلا دینے والی تھی اور زاران کے قدم بے اختیار رک گئے۔ زاران نے فوراً دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے بھر گئیں۔ رودابہ دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ لرز رہی تھی۔ اس کی قمیص پھٹی ہوئی تھی اور اس کی کمر پر گہرے جلنے کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر زاران کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ سخت دل اور بے حس نظر آتا تھا، اس لمحے میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ زاران کا خون کھول رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور گرج کر بولا، یہ کس نے کیا؟ اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، لیکن رودابہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور بھی زیادہ لرزنے لگی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کی لرزتی ہوئی آواز میں صرف ایک جملہ نکلا، آپ کی مورے نے۔ یہ سننا تھا کہ زاران کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کا امتزاج نمودار ہوا۔ اس کے قدم جیسے جم گئے۔ وہ اپنی مورے کی عزت کرتا تھا، لیکن یہ جان کر کہ اس کے گھر میں رہنے والی لڑکی پر اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں، اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا اور پھر بے اختیار رودابہ کے قریب آیا۔ وہ ابھی تک دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زاران کے دل میں اس لمحے ایک عجیب سی بے بسی پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار رودابہ کی معصومیت کو قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن وہ خوف زاران کے لیے نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ رودابہ نے اپنی زندگی میں بہت ظلم سہا ہے، اور آج کا یہ لمحہ اس کے ماضی کے دردناک لمحات کا ایک اور باب تھا۔ زاران نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، رودابہ مجھے بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ رودابہ نے اپنے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت زاران کے دل کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنی سختی اور غرور کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ رودابہ نے زاران کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی دیکھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاران سخت مزاج ہے اور وہ ہمیشہ اس سے دور رہا ہے، لیکن آج اس کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی تھی۔ زاران نے اس کے قریب بیٹھ کر دوبارہ کہا، رودابہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا؟ رودابہ نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائی اور کہا، مورے۔ اس ایک لفظ نے زاران کے دل میں جیسے خنجر چلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مورے سخت گیر عورت ہے، لیکن اس حد تک کہ وہ ایک معصوم لڑکی پر ظلم کرے، یہ سوچ کر اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ زاران نے اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہا، اب سے اس گھر میں کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ زاران نے اس لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رودابہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ کرے گا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا احساس کرنا شروع کر دیا تھا۔ رودابہ کی معصومیت اور اس کے زخموں نے زاران کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو سخت اور بے رحم سمجھتا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے درد نے اسے بدل دیا تھا۔ زاران نے آگے بڑھ کر اپنی جیکٹ اتاری اور رودابہ کے کاندھوں پر ڈال دی۔ اس کا یہ عمل رودابہ کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا تھا، آج وہی شخص اس کے لیے نرم مزاج بن رہا تھا۔ زاران نے کہا، تمہیں اب یہاں اس حالت میں نہیں رہنا پڑے گا، میں تمہارے لیے سب کچھ بدل دوں گا۔ زاران نے رودابہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور کہا، چلو تمہیں اب اس کمرے میں نہیں رہنا پڑے گا۔ رودابہ کے دل میں پہلی بار ایک امید پیدا ہوئی، لیکن وہ ابھی بھی اس خوف میں مبتلا تھی کہ کہیں یہ سب کچھ ایک خواب نہ ہو۔ زاران نے اسے حویلی کے ایک بڑے اور روشن کمرے میں منتقل کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی اسے تنگ نہ کرے۔ اس رات زاران کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے رودابہ کے ساتھ اتنا سرد رویہ کیوں رکھا۔ اس کے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے، کیا میں واقعی اس کے ساتھ انصاف کیا؟
کیا میں نے اپنی انا کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف رودابہ کے دل میں پہلی بار زاران کے لیے ہلکی سے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاران سخت مزاج ہے، لیکن آج اس کے رویے میں جو نرمی تھی اس نے رودابہ کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید زاران کے دل میں بھی کچھ احساسات ہیں، لیکن اس کی سختی اور غرور انہیں چھپائے رکھتی تھی۔ اس رات دونوں کے دلوں میں ایک نیا احساس جاگا۔ زاران کے لیے یہ احساس تھا کہ اسے اپنی انا اور سختی کو توڑ کر رودابہ کے زخموں کا علاج کرنا ہوگا، اور رودابہ کے لیے یہ احساس تھا کہ شاید زاران اتنا سخت دل نہیں جتنا وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آیا، جہاں محبت اور ہمدردی کے بیج بوئے جانے لگے تھے۔ زاران جو اپنی سخت مزاجی اور غرور کے لیے جانا جاتا تھا، اس رات خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ رودابہ کے زخم دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رودابہ کی کمر پر وہ گہرے جلنے کے نشان تھے جو کسی بڑے المیے کی کہانی سنا رہے تھے۔ زاران، جس نے ہمیشہ خود کو مضبوط اور بے رحم سمجھا تھا، آج اپنی ہی بے بسی کا سامنا کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار غور سے رودابہ کو دیکھا۔ وہ ایک معصوم اور نازک سی لڑکی تھی جس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی خاموش اذیت زاران کے دل کو چیرنے لگی تھی۔ زاران کا دل جیسے ایک بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے رودابہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ اس نے اسے کبھی ایک انسان کے طور پر قبول نہیں کیا، بلکہ اسے صرف ایک ذمہ داری اور بوجھ سمجھا۔ اس کی انا اور غرور نے اسے رودابہ کے درد کو سمجھنے سے روکا تھا، لیکن آج وہ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی اور اسے نظریں چرانا ممکن نہیں تھا۔ زاران کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، لیکن اس شرمندگی کا اظہار کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن پھر آہستہ سے آگے بڑھا۔ رودابہ اب بھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ زاران نے اپنے سرد لہجے کو بدلتے ہوئے نرمی سے کہا، رودابہ، مجھے معاف کر دو۔ یہ الفاظ زاران کے لیے آسان نہ تھے، لیکن اس لمحے میں اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ رودابہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زاران، جو ہمیشہ سخت اور بے رحم رہا تھا، اس کے سامنے معافی مانگے گا۔ زاران نے آہستہ سے رودابہ کے قریب آ کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی سختی کو توڑتے ہوئے کسی کے لیے نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو ہوا اس کا ازالہ میں خود کروں گا، تم میری ذمہ داری ہو، اور میں تمہیں اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ زاران کی آواز میں سچائی اور نرمی تھی جو رودابہ کے دل کو چھو گئی تھی۔ رودابہ، جو ہمیشہ سے اپنے جذبات کو دبائے رکھتی تھی، اس لمحے میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکی۔ وہ زاران کے سینے سے لگی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ برسوں سے جمع شدہ دکھ اور تکلیف کو پہلی بار کسی کے سامنے ظاہر کر رہی تھی۔ زاران کے دل میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے کتنا وقت ضائع کیا ہے اور کس طرح رودابہ کی معصومیت کو نظر انداز کرتا رہا ہے۔ زاران کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی دنیا میں گم رہتا تھا، آج پہلی بار کسی اور کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رودابہ نے اپنی زندگی میں کتنا ظلم اور تکلیف برداشت کی ہوگی، اور اس نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ رودابہ کے زخموں کا ازالہ کرنے کے لیے وقف کرے گا۔ زاران نے رودابہ کو سہارا دے کر کمرے کے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار باقی تھے۔ زاران نے آہستہ سے کہا، رودابہ، تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اب سے کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بی بی جان کو آواز دی اور حکم دیا کہ وہ فوراً ڈاکٹر کو بلائیں۔ بی بی جان، جو پہلے ہی رودابہ کی حالت سے پریشان تھی، فوراً حرکت میں آئی۔ جب ڈاکٹر آیا اور رودابہ کے زخموں کا معائنہ کیا تو زاران کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ زخم پرانے ہیں اور ان کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید خراب ہو گئے ہیں۔ زاران کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی اپنی حویلی میں رودابہ پر یہ ظلم کیسے ہوا اور اس نے کبھی توجہ کیوں نہیں دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زاران نے بی بی جان کو حکم دیا کہ وہ رودابہ کا خاص خیال رکھیں اور اس کے لیے
حویلی کے سب سے اچھے کمرے کا انتظام کریں۔ اس نے ملازمین کو بھی سختی سے تاکید کی کہ رودابہ کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آئیں۔ رودابہ جو ہمیشہ سے زاران کی سختی کا سامنا کرتی آئی تھی، اس کے اس بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا گوشہ نرم ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید زاران واقعی بدل رہا ہے۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، زاران اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور رودابہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں نے اسے اتنا نظر انداز کیوں کیا؟ میں نے اس کے درد کو کیوں نہیں سمجھا؟ وہ اپنے رویے پر شرمندہ تھا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ رودابہ کے لیے بھی یہ رات ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاران نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن اس کے بدلتے ہوئے رویے نے اس کے دل میں امید کی کرن جگا دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور شاید زاران کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ یہ لمحہ زاران اور رودابہ دونوں کے لیے ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ زاران کے دل میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے تھے اور رودابہ کے دل میں پہلی بار امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا جو ان کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ زاران نے اپنے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی انا اور غرور کے خول میں بند رہتا تھا، اب اپنی زندگی کے فیصلے بدلنے لگا تھا۔ رودابہ کی معصومیت، اس کے زخم اور اس کی خاموشی اذیت نے زاران کو بدل دیا تھا۔ اس نے رودابہ کے لیے حویلی کے قوانین بدل دیے جو اس کے لیے کبھی ناقابل تصور تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے نوکرانی کی طرح رکھا تھا اب حویلی کی سب سے عزت دار اور اہم شخصیت بن گئی تھی۔ زاران نے حکم دیا کہ اسے حویلی کے بہترین کمرے میں منتقل کیا جائے جہاں اسے ہر وہ سہولت فراہم کی گئی جو ممکن تھی۔ رودابہ کے نئے کمرے میں بڑے شیشے کی کھڑکیاں، آرام دہ بستر اور نرم قالین تھے۔ روشنی کے لیے خوبصورت فانوس لٹکایا گیا تھا اور ہر گوشہ آرام اور سکون کی نمائندگی کرتا تھا۔ لیکن اس تمام آسائش کے باوجود رودابہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ زاران کے اس بدلے ہوئے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا کہ وہی شخص جو کبھی اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا تھا، اب اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا تھا۔ زاران نے رودابہ کے لیے تمام آسائشیں فراہم کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کافی نہیں تھا۔ رودابہ کی خاموشی، اس کی نظریں جھکائے رکھنا اور اس کا دور دور رہنے کا انداز زاران کو کھٹکنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رودابہ اس سے بات کرے، اپنے دل کا حال بتائے، لیکن اس کی خاموشی ایک دیوار کی طرح تھی جسے توڑنا مشکل تھا۔ زاران جو ہمیشہ اپنی بات منوانے کا عادی تھا، اب پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زاران اکثر رات کے وقت اپنے کمرے کی بالکنی سے رودابہ کے کمرے کی طرف دیکھتا۔ وہ سوچتا کہ کیا اس کے دل کا حال کبھی جان پائے گی۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی سختی کو طاقت سمجھتا آیا تھا، لیکن رودابہ کی خاموشی نے اس کے دل کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کی دنیا میں رودابہ کے وجود نے ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ ایک دن زاران نے رودابہ کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوا۔ رودابہ جو ایک کتاب پڑھ رہی تھی جلدی سے کھڑی ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ زاران نے اسے نرمی سے بیٹھنے کو کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یہ لمحہ عجیب تھا کیونکہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی عادت نہیں ڈالی تھی۔ زاران نے کہا، رودابہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو۔ رودابہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی زاران تھا جو کبھی اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج وہ معافی مانگ رہا تھا۔ لیکن رودابہ کے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ سب عارضی تو نہیں۔ رودابہ کی خاموشی زاران کو مزید بے چین کرنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ رودابہ، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ تم یہ سب قبول کر سکو گی یا نہیں۔ یہ سن کر رودابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ زاران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ زاران کے دل میں رودابہ کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو چکا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ رودابہ سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اس محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید رودابہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اس کی سختی اور غرور نے اسے ہمیشہ رشتوں سے دور رکھا تھا، لیکن رودابہ کی معصومیت نے اسے بدل دیا تھا۔ دوسری طرف رودابہ کے دل میں بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ زاران کے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا۔ وہ سوچتی تھی، کیا زاران واقعی بدل گیا یا یہ سب عارضی ہے؟ لیکن زاران کی نظروں میں جو خلوص تھا، اس نے رودابہ کے دل کو نرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ زاران نے رودابہ کو تنہا وقت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کیا وہ رودابہ کے دل کو جیت پائے گا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رودابہ کے لیے اپنی زندگی بدل دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رودابہ اس کے اس فیصلے کو قبول کرے گی یا نہیں۔ وہ حویلی کے ملازمین بھی اب زاران کے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زاران کبھی کسی کے لیے نہیں بدلا، لیکن رودابہ کی معصومیت نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ وہ سب دعا کر رہے تھے کہ یہ رشتہ کامیاب ہو، لیکن ان کے دل میں بھی ایک خوف تھا کہ کہیں زاران کا غرور دوبارہ حائل نہ ہو جائے۔ یہ وقت زاران اور رودابہ دونوں کے لیے آزمائش کا وقت تھا۔ زاران کے دل میں محبت اور نرمی کا احساس پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے سے قاصر تھا، اور رودابہ کے دل میں زاران کے بدلے ہوئے رویے نے ایک امید جگا دی تھی، لیکن وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ دونوں کے دلوں میں جذبات کی جنگ جاری تھی جو ان کی زندگیوں کو بدلنے والی تھی۔ رودابہ کی خاموشی اور اس کے جسم پر موجود زخم زاران کے لیے ایک معمہ بن گئے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ سب کس نے اور کیوں کیا، لیکن رودابہ کی خاموشی ایک مضبوط دیوار تھی جسے زاران کے لیے توڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی بے بسی اور درد نے زاران کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی اور کے درد کو اپنے دل کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ زاران نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ رودابہ کے ماضی کا راز جان کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ زاران نے اپنی تحقیق شروع کی۔ اس نے اپنے ایک وفادار ملازم بختیار کو بلا کر کہا، مجھے رودابہ کے ماضی کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ اس حال میں کیوں ہے اور اس کے زخموں کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے۔ بختیار جو کئی سالوں سے زاران کے ساتھ تھا، اس کی بات سمجھ گیا اور فوراً کام پر لگ گیا۔ زاران جو ہمیشہ خود پر انحصار کرتا تھا، اب اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو رودابہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ چند دن بعد بختیار واپس آیا اور جو معلومات لے کر آیا وہ زاران کے لیے دل دہلا دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ رودابہ کے اپنے خاندان نے اس کے ساتھ انتہائی ظلم کیا تھا۔ اس کے والد جو گاؤں کے ایک بااثر شخص تھے نے اپنی انا اور جھوٹی عزت کی خاطر رودابہ کو ونی کے طور پر قربان کر دیا تھا۔ جب رودابہ نے اس فیصلے پر اعتراض کیا تو اس کے والد اور بھائیوں نے اسے مارا پیٹا۔ اس کے جسم پر موجود زخم اور جلنے کے نشان اسی تشدد کا نتیجہ ہیں۔ یہ سن کر زاران کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے محسوس کیا کہ رودابہ کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم اس کی اپنی زندگی کے المیوں سے بھی بڑا تھا۔ زاران جو ہمیشہ مضبوط اور سرد مزاج رہا تھا، آج پہلی بار اپنے آنسو روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک لڑکی جو اتنی معصوم اور نازک ہے نے اتنا ظلم کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اس کے دل میں رودابہ کے لیے احترام اور محبت کے جذبات مزید گہرے ہو گئے۔ زاران نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ رودابہ کے ماضی کا ازالہ کرے گا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ نہ صرف اسے انصاف دلائے گا بلکہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رودابہ کو وہ تمام خوشیاں دے گا جن سے وہ ہمیشہ محروم رہی ہے، لیکن اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ رودابہ کو یقین دلانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے دل پر لگے زخم اس کے جسم کے زخموں سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ زاران نے رودابہ کے ساتھ مزید نرمی سے بات کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے اور اپنی تکلیف اس کے ساتھ شیئر کرے۔ ایک دن جب وہ رودابہ کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ زاران نے آہستہ سے کہا، رودابہ، مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تمہیں کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
رودابا نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خاموشی اور بے بسی تھی۔ زاران نے محسوس کیا کہ اس کا دل ابھی بھی خوف اور ماضی کے درد سے جکڑا ہوا ہے، لیکن اس سے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، رودابا، مجھے وقت دو، میں تمہارے اعتماد کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی طرف نرمی سے دیکھا، جیسے اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زاران نے رودابا کے ماضی کو بدلنے کی کوشش میں عملی قدم اٹھانا شروع کیا۔ اسے اس کے گاؤں کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنایا جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سب لوگ، خاص طور پر اس کا خاندان، اپنی کی گئی زیادتیوں کے لیے جواب دہ ہو۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ رودابا کے گاؤں میں اس کے والد اور بھائی اب بھی بااثر تھے، اور زاران جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن اس نے اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ کسی بھی حال میں رودابا کے لیے انصاف لے کر رہے گا۔ دوسری طرف رودابا زاران کے رویے کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح سخت اور بے رحم نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو رودابا کے دل کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زاران کی یہ تبدیلی مستقل ہے یا عارضی۔ وہ اپنے دل کو کسی نئے خواب کے لیے تیار کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ زاران کی ہر ممکن کوشش کے باوجود رودابا کے دل سے خوف اور بے یقینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت اپنی ماں اور گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے رو پڑتی تھی، لیکن اب وہ اپنے درد کو زاران سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زاران واقعی اس کی فکر کر رہا ہے، لیکن اس کا دل ابھی بھی ماضی کے زخموں میں الجھا ہوا تھا۔ زاران کے لیے یہ وقت صبر کا امتحان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رودابا کے اعتماد کو جیتنے میں وقت لگے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے مزید وقت دے گا اور اس کے لیے ہر وہ ممکن قدم اٹھائے گا جو اسے سکون دے سکیں۔ وہ اب نہ صرف رودابا کے زخموں کا علاج کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کے دل کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں بھی جوڑنا چاہتا تھا۔ یہ کہانی اب ایک نئے موڑ پر تھی، جہاں زاران اپنی سختی اور غرور کو چھوڑ کر رودابا کے لیے ایک نرم دل انسان بن رہا تھا، اور رودابا کے دل میں زاران کے لیے اعتماد اور محبت کی ایک چھوٹی سی کرن پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ ماضی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ انہیں بھرنے کے لیے محبت اور وقت دونوں کی ضرورت تھی۔ زاران، جو کبھی اپنی سختی اور غرور کے لیے مشہور تھا، اب دل کی گہرائیوں سے بدلنے لگا تھا۔ رودابا کی معصومیت، صبر اور خاموشی درد نے اس کے دل میں ایک ایسا خلا بھر دیا تھا جسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے جذبات کو کمزوری سمجھتا آیا تھا، اب رودابا کے لیے اپنی محبت کو ایک طاقت سمجھنے لگا تھا۔ لیکن اس محبت کے ساتھ زاران کے دل میں اس کے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس نے رودابا کے ساتھ جو ظلم کیا، کیا وہ اسے کبھی معاف کر سکے گی؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں بار بار گونجتا تھا، لیکن وہ خود کو اس کی محبت سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف رودابا بھی زاران کے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زاران اب وہ انسان نہیں رہا جو کبھی اپنے سرد مزاجی اور سخت لہجے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی نظروں میں نرمی اور خلوص تھا، اور اس کے الفاظ میں ایک ایسا احترام تھا جو رودابا نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ رودابا، جو ہمیشہ اس کے قریب آنے سے گریز کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک چھوٹا سا خوف تھا جو اس کے ماضی کے زخموں سے جڑا ہوا تھا۔ زاران اور رودابا کے درمیان پیدا ہونے والی قربت صرف ان دونوں کی ہی نہیں بلکہ حویلی کے تمام لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ ملازمین جو کبھی زاران کی سختی سے ڈرتے تھے، اب اس کی نرمی کو دیکھ کر حیران تھے۔ بی بی جان، جو ہمیشہ رودابا کے لیے دعاگو رہتی تھیں، خوش تھیں کہ زاران آخرکار اپنی غلطیوں کو سمجھنے لگا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بدلتے ہوئے تعلق سے خوش نہیں تھے۔ زاران کے دشمن، جو ہمیشہ اس کی طاقت اور اثر و رسوخ سے خوف زدہ رہتے تھے، اب اس کے ذاتی معاملات میں درار ڈالنے کے منصوبے بنانے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زاران کی زندگی میں اب رودابا ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور اگر وہ اس تعلق کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ زاران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا۔ ان دشمنوں میں زاران کے لیے ایک پرانے کاروباری حریف شجاع خان نے سب سے پہلے سازشوں کا جال بننا شروع کیا تھا۔ شجاع خان نے زاران کے قریبی ملازم کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ ملازم، جو زاران کے رازوں سے واقف تھا، شجاع خان کو وہ تمام معلومات فراہم کرنے لگا جن سے وہ رودابا اور زاران کے درمیان دراڑ پیدا کر سکے۔ شجاع نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے رودابا کو زاران کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ اس نے رودابا کے ماضی کے زخموں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن شجاع خان کے آدمی نے رودابا کو ایک گمنام خط بھیجا
جس میں یہ لکھا تھا کہ زاران نے صرف اپنے خاندان کی انا بچانے کے لیے اسے اپنے نکاح میں لیا تھا اور اس کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ خط پڑھ کر رودابہ کے دل میں پرانے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی زاران کی یہ محبت اور خلوص سچ ہے یا یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ وہ کچھ دنوں تک خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں شک کے بیج بو دیے گئے تھے۔ زاران نے جلدی محسوس کر لیا کہ رودابہ کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی اب پھر سے دور ہونے لگی تھی۔ زاران کے لیے یہ لمحہ بہت پریشان کن تھا۔ اسے کئی بار رودابہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے دور ہو جاتی۔ زاران کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات جب زاران اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، بختیار نے آ کر اسے شجاع خان کی سازش کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر زاران کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ شجاع خان ہمیشہ سے اس کا دشمن رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنائے گا۔ زاران نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ شجاع خان کو اس کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ زاران نے پہلے رودابہ کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس کے لیے خوبصورت شام کا اہتمام کیا جہاں وہ دونوں تنہا بیٹھ کر بات کر سکیں۔ اس نے نرمی سے رودابہ سے پوچھا، رودابہ کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی؟ رودابہ جو پہلے ہی اپنے دل میں کشمکش کا شکار تھی نے آہستہ سے کہا، یہ اعتماد بننے میں وقت لگے گا زاران۔ زاران نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تمہیں ہر وہ وقت دوں گا جو تمہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری محبت سچی ہے۔ زاران نے شجاع خان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی اور اس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کیے۔ اس نے نہ صرف شجاع کو شکست دی بلکہ رودابہ کے سامنے بھی اس کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ جب رودابہ کو حقیقت کا علم ہوا تو اس کا دل زاران کے لیے مزید نرم ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زاران واقعی بدل گیا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ بدلنے کو تیار ہے۔ زاران اور رودابہ کے درمیان اعتماد کی دیوار دوبارہ مضبوط ہونے لگی۔ ان کی محبت اور قربت اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ زاران نے رودابہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے ماضی کے زخموں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، اور رودابہ نے بھی اپنے دل کے دروازے زاران کے لیے کھول دیے۔ زاران کے لیے وہ دن کسی اہم جنگ کے دن سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج وہ رودابہ کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا حساب لے گا اور اسے وہ انصاف دلائے گا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے رودابہ کی زندگی کو ایک جہنم بنا دیا تھا، عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ ان میں اس کا اپنا خاندان بھی شامل تھا جس نے اپنی انا اور جھوٹی عزت کی خاطر ایک معصوم لڑکی کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ زاران کے پاس نہ صرف ان کے خلاف ثبوت تھے بلکہ اس کا عزم اور غصہ بھی ان سب کے لیے خوف کا باعث تھا۔ عدالت کے دن جب وہ لوگ اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے کھڑے تھے، رودابہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ جو کبھی اپنی خاموشی کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی، آج مضبوط اور پرعزم نظر آ رہی تھی۔ زاران نے اس کے لیے ہر ممکن سپورٹ فراہم کی تھی تاکہ وہ اپنے خوف پر قابو پا سکے۔ جب جج نے فیصلہ سنایا اور ان تمام لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے رودابہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو وہ لمحہ زاران اور رودابہ دونوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ زاران نے رودابہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سکون اور اعتماد نظر آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد رودابہ کے دل سے خوف ختم ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا، جیسے وہ کسی قید سے باہر نکل آئی ہو۔ زاران کی محبت اور اس کی قربانیوں نے اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو تنہا اور غیر محفوظ سمجھتی تھی، اب زاران کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ زاران نے نہ صرف اسے انصاف دلایا تھا بلکہ اسے وہ عزت اور مقام بھی دیا جو وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ ایک شام جب سورج کی کرنیں حویلی کے باغیچے میں پھیل رہی تھی، زاران نے رودابہ کو ایک خاص ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ جو ہمیشہ سخت اور سنجیدہ نظر آتا تھا آج کچھ مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور محبت تھی۔ رودابہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے زاران، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ زاران نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رودابہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن ایک بات جو میں نے آج تک صحیح کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے دل میں جگہ دی۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ سن کر رودابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ وہ
جو کبھی محبت کے خواب دیکھنے سے ڈرتی تھی، آج وہ محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زاران نے اس کے قریب آ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی تمہیں خوش رکھنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں نے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن تمہارے لیے میری محبت وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ صحیح رہے گی۔ رودابہ نے آہستہ سے زاران کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا، لیکن تم نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ میری زندگی کو وہ مقام دیا جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ میں تمہارے احساسات کو قبول کرتی ہوں زاران، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ زاران نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ لمحہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے رودابہ۔ اس نے باغیچے کے ایک کونے میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا باکس اٹھایا اور اس میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ زاران نے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے کہا، رودابہ، کیا تم میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ رودابہ، جو حیران اور جذباتی تھی، نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں زاران۔ یہ وہ لمحہ تھا ان دونوں کے لیے بلکہ پوری حویلی کے لیے خوشیوں کا باعث بن گیا۔ وہ جو ایک دوسرے سے اتنے دور تھے اب ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن چکے تھے۔ زاران نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنا قریب محسوس کیا تھا، اور رودابہ نے پہلی بار کسی کے دل میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھی تھی۔ زاران نے اپنی تمام توانائیاں رودابہ کو خوش رکھنے میں لگا دیں۔ وہ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں پیدا کرتا، اس کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا اور اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتا۔ دونوں کے درمیان محبت کا ایک ایسا رشتہ بن گیا جو وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتا گیا۔ زاران نے نہ صرف رودابہ کو خوش رکھا بلکہ اپنے عمل سے یہ بھی ثابت کیا کہ محبت نہ صرف الفاظ بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ رودابہ نے بھی زاران کی محبت کا جواب دیا۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام زخموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور زاران کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بن گئے۔ ان کی کہانی ایک ایسی مثال بن گئی جہاں محبت نے غم، درد اور قربانی کو مٹا کر خوشیوں سے بھرپور زندگی دی۔ آخر میں زاران اور رودابہ کی کہانی غم، درد، قربانی اور محبت کا ایک انمول مثال بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ سب کچھ بن گئے جو زندگی میں ایک انسان چاہتا ہے۔ ان کی محبت وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام تھی جو محبت اور قربانی پر یقین رکھتا تھا۔